اشفاق ورلڈ کپ ختم، ہمارا ختم ہو گیا، ہمارا ختم، ہمارے وہ کہتے ہیں کہ تمام امیدوں پر اوس پڑ گئی. ویسے جیسی پرفارمنس دی نہیں جانا چاہیے تھا سیمی فائنل میں. اچھا میں ویسے یہی کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ خود سوچئے، جو لوگ کرکٹ دیکھتے ہیں، جو لوگ سمجھتے ہیں اس کو، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بہترین یونٹ کی طرح جب آپ پرفارم کرتے ہیں تو پھر ہی آپ ڈیزرو کرتے ہیں آپ آگے جائیں. آپ انڈیا کی ٹیم کو دیکھ لیں، دیو بن انبیٹیبل، کس طریقے سے مضبوط ہے، مستحکم. یعنی کہ اگر ہاردک پانڈیا آؤٹ ہے، شامی آ رہا ہے تو شامی پرفارم کر رہا ہے. اور کوئی بھی پلیئر جو ہے وہ اگر شہریاز پرفارم نہیں کر رہا تو اس کی جگہ ایشان کشن آ کے پرفارم کر لے گا. تو ان کے پاس، آپ کے پاس میچ ونرز ہیں. ہمارے پاس ایسے بالرز جن کے بارے میں ہم اتنی باتیں کیا کرتے تھے. ہمارا نمبر 1 بولنگ اٹیک، یعنی کہ ہمارے بیٹنگ میں ٹاپ سکورر ہیں رضوان نے، جنہوں نے 300 سمتھنگ رن کیے ہیں، اور ہماری بالنگ میں ٹاپ سکورر ہیں حارث رؤف، جنہوں نے آپ دیکھ لیں کہ 535 دنیا کے مہنگے ترین، اور کوئی ایسا بیٹسمین نہیں جنہوں نے اس کو چھکا نہ مارا. نیا ہی ریکارڈ بنایا نا، بس اللہ رحم کرے. اور دوسرے یہ کہ اب آپ دیکھیں آسٹریلیا کو بھی دیکھیں، شروع میں آسٹریلیا کیسے کھیل رہی تھی لیکن بعد میں انہوں نے سنبھالا لیا. آپ افغانستان کی بات کر لیں، they comparatively perform better and they kind of deserved to be in the spot because انہوں نے ایک اچھی کرکٹ، اوور آل جو بھی ٹیم اچھی کرکٹ کھیلے اس کو موقع ملنا چاہیے آگے جانے کا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کس طرح کی باتیں جب کرٹیسائز کیا جا رہا تھا بابر کو شروع میں، تو کہہ رہے تھے کہ میں گراؤنڈ میں جواب دوں گا. ایک چیز مجھے بتائیں، ہم نے کتنے ون ڈے میچز کھیلے تھے؟ ہمیں پتا تھا کہ جو ورلڈ کپ آ رہا ہے یہ ون ڈے ورلڈ کپ ہے، اور ہمارا سارا فوکس رہا T20 میں. ابھی بھی آپ کی 2025 میں ہونی ہے چیمپئنز ٹرافی. آپ نکال لیں کتنے میچز آپ ون ڈے کھیلنے جا رہے ہیں، اس سے پہلے آپ کی تیاری نہیں تھی. آپ کو یہی ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے تھے کہ آپ کی ٹیسٹ کی ٹیم کون سی ہے، T20 کون سی ہے. ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، ہم یہاں پر بیٹھ کے ہی پھر تعریفوں میں زمین آسمان کے پل بنائیں گے کہ جی T20 میں دیکھیں جی کیا بات ہے. ہمارا ٹیمپرامنٹ شارٹ فارمیٹ کا ہے، تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. اور اب یہ ہے نمبر 1 بیٹنگ لائن تھی ہماری اور نمبر 1 بالنگ لائن تھی. اس لیے جب بابر اعظم نمبر 1 پہ ہیں، امام الحق نمبر 5 پہ ہیں، پھر رضوان بھی رینکنگ میں انڈیویجولی نمبر 1 پہ رہے، بٹ بیٹنگ لائن کبھی بھی ہماری نمبر 1 نہیں رہی. کہہ سکتے ہیں ویسے ہمارے جو اوپنرز ہیں وہ ہمیشہ آؤٹ ہو کر آتے ہیں. بہرحال بابر اعظم ان کی ذرا بات کر لیتے ہیں. وہ دبئی سے لاہور پہنچ گئے، ان کے ساتھ کرکٹ بورڈ کا عملہ بھی پہنچا، اور پھر ان کا استقبال بھی ہوا اور سیکیورٹی کے سخت انتظامات بھی کیے گئے. اور اب تھوڑا سا ہمارے جو فینز ہیں ان کی سوچ کافی بدل چکی ہے، وچ از گڈ، اور استقبال بھی کیا گیا. دکھاتے منظر آپ کو. چلے جی، یہ بابر تو آ گئے لیکن ہارے ہیں، ہم بری طرح ہارے ہیں. اور ظاہر پرفارمنس پہ سوال. جی اوپنرز کی میں بات 27 کے ایوریج سے رن بنائے جی کچھ امام الحق نے. عبداللہ شفیق کو آپ کہتے ہیں کہ عبداللہ شفیق جو ہیں سیکنڈ ہائیسٹ اسکورر ہیں، جن کو ایشیا کپ، ورلڈ کپ کیا ایشیا کپ کے لیے بھی کنسیڈر نہیں کیا جا رہا تھا. تو یہ ہمارے کنسیڈریشن کے معیار ہیں. اچھا اوور آل جو پرفارمنس ہے اس پہ ہم ایک رپورٹ تیار کی ہے، تو آپ کو دکھاتے ہیں ذرا. کرکٹ ورلڈ کپ قومی ٹیم کے لیے ڈراؤنا خواب ثابت ہوا. گرین شرٹس 9 میں سے 5 میچز میں بدترین شکست کے بعد ایونٹ سے باہر ہوئے. ورلڈ کپ سے پہلے نمبر 1 ٹیم کے ٹیگ کی بھی لاج نہ رکھی. قومی ٹیم کو روایتی کرکٹ کی سوچ لے ڈوبی. بیٹرز نے 280-290 رنز کا ٹارگٹ ذہن میں رکھا. دوسری ٹیمیں 350 اور 400 رنز داغتی رہیں. بالرز مار کھاتے رہے، بیٹرز کھیلنا بھول گئے. کپتان بابر اعظم ایک سینچری بھی نہ بنا سکے. 40 کی اوسط سے صرف 320 رنز ہی بنائے. رضوان نے تو جیسے سری لنکا کے خلاف میچ کے بعد نہ کھیلنے کی قسم کھائی. ہر اہم میچ میں پویلین جانے کی جلدی میں رہے. اہم میچز میں امام الحق اور افتخار بھی ڈھیر ہو گئے. امام 6 میچز میں سے صرف 150 سکور کر سکے، لیکن افتخار نے کوئی نصف سینچری تک نہ بنائی. دنیا کی بہترین بالنگ لائن کا دعویٰ بھی خاک ہو گیا. ورلڈ کپ کی 48 سال کی تاریخ میں بدترین پرفارمنس رہی. شاہین، حارث اور شاداب سب ہتھیار رہے بیکار. حارث کو نئی گیند کے ساتھ بالنگ کرانا ریکارڈ ساز مہنگا پڑ گیا. 9 میچز میں 533 رنز دے کر کسی بھی ورلڈ کپ میں دنیا کے مہنگے ترین بالر بن گئے. شاہین نے اپنے نام کی لاج نہ رکھی. اوپننگ اسپیل میں وکٹیں لینے کے بجائے مار کھاتے رہے. اسپنرز تو شاید شاپنگ کرنے یا بریانی کھانے گئے تھے.
مختلف بیٹرز کی چاندی کروا بیٹھے. پورے ایونٹ میں صرف 12 شکار ہی کر سکے. شاداب اور نواز نے صرف 2 وکٹیں حاصل کی. ورلڈ کپ میں ریکارڈ 5 شکستوں کے بعد قومی ٹیم کی ٹولیوں کی شکل میں واپسی شروع ہو چکی ہے. کھلاڑی دبئی کے راستے اپنے اپنے شہروں میں لینڈ کریں گے. یعنی 9 میچز میں سے 5 ہم جس طرح سے ہارے, ایسا تو ریکارڈ ہمارا پہلے نہیں تھا. اور اشفاق آئی تھنک ہم جو سب سے زیادہ آؤٹ ہونے کا ہمارا طریقہ ہے وہ کیچ آؤٹ ہونے کا ہے, اور ایک ٹیکنیکل قسم کا جو LBW ہوتا ہے. اچھا, LBW تو بیسیکلی وہ ظاہر ہے کہ جب آپ ٹانگ وکٹ کے سامنے لے کے آئیں گے تو پھر تو ہونا ہی آؤٹ. لیکن بات یہ ہے کہ بابر اعظم جس طریقے سے کیچ آؤٹ ہوتے رہے اور ایک ہی پوزیشن پہ ہوتے رہے, اور سب یہ سوال کرتے رہے کہ بھائی انہوں نے کیوں نہیں سیکھا. جب فاسٹ بالر ہو یا اسپنر وہیں پہ شاٹ مار کے آؤٹ ہوتے ہیں, دس از رانگ. پھر کیچز جس طریقے کے ہم نے گرائے, اسامہ میر نے وہ وارنر کا کیچ گرانے کے بعد باقی اچھے کیچز پکڑے, لیکن اس کے بعد پھر ان کی پرفارمنس کو کیا ہو گیا, اس سے پہلے انہوں نے کیا کیا اور بالنگ میں کیا کیا. تو اوور آل ایز اے یونٹ جو ہے, اور فخر بھی دیکھیں بہت بعد میں ٹیم میں آئے تو بہت سارے میچز جو ہیں وہ ان کے بغیر بھی ہم نے کھیلے. اچھا, لیکن جہاں بہت زیادہ رنز کی بات کر رہے ہیں تو بابر جن کا نو ڈاؤٹ وہ بہت اچھے بیٹر ہیں, ان کا بڑا زبردست ریکارڈ ہے جی. اور لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری اوور آل ٹیم کی پرفارمنس رہی وہ ٹھیک نہیں رہی. اب ظاہر ہے اس سے کپتانی پر بھی ان کے سوال اٹھ رہے ہیں. تو بابر اعظم جی پہلے کیا کہتے تھے جب آپ کہتے ہیں نا جب گئے ہوتے ہیں میچ کھیلنے, ٹورنامنٹ کھیلنے, اور اس کے بعد وہ کیا کہہ رہے ہیں, ذرا اس پہ بھی ایک رپورٹ دیکھتے ہیں. بیٹنگ, بالنگ, فیلڈنگ کچھ بھی نہ چلا. بڑے بڑے دعووں کے باوجود کارکردگی 0 رہی. سارے بھرم بھارت میں کرچی کرچی ہو گئے. زبانی تیاری تو شاہینوں کی 100% تھی, مگر افسوس صرف زبان سے میدان نہیں جیتے جاتے. آئیے ہم ریکال کروائیں ورلڈ کپ کی کہانی بابر کی زبانی. ورلڈ کپ کے 1-2 نہیں 9 میچز جیتنے کا دعویٰ بھی کیا تھا, لیکن ہوا وہی جس کا ڈر تھا. ٹور میں دوستیاں نبھائی گئیں اور ایکشن ریپلے کی طرح بابر کا شکست کے بعد وہی جملہ. بابر بھائی یہ سیکھنے کا عمل کب تک چلے گا؟ ہارے لیکن ناقدین پر بھی برسے. کھلاڑیوں کی فٹنس, قورمہ اور بریانی پر بات کی تھی تو افتخار کو برا لگ گیا. ورلڈ کپ ہار گئے اور پھر وہی روایتی بیان بازی. بزرگوں نے صحیح کہا ہے کہ اب پچھتاوے کیا ہوا جب چڑیاں چگ گئی گھیت.